بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام کے حضور انتہائی عقیدت کے ساتھ یا علی مدد، ہزار جان گرامی فداز شاہ زمان کہ اوست گنج نہانو ہموست نور ہیان، تو شاہ دین بحق ما ہما غلامانی، تو اسم اعظم حقی اذان ترا خوانی، ز عشق اطہر تو من چه خوب مست شدم، زہ نصیب کہ من واقفی الست شدم۔ اب تمام حاضرین جتنے بھی یہاں پر ہیں اور جو تمام سن رہے ہیں، آپ تمام کو آج کا جو مبارک دن ہے، مولا زمان کی تخت نشینی کا مبارک دن، اب سب کو مبارک ہو۔ اس دن کی مناسبت سے جہاں اچھی سی گریہ گزاری ہوئی، مولا کو یاد کیا تمام مومنین نے، تو وہاں کچھ علمی گفتگو، کچھ پوائنٹس میں آپ تمام کے حضور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اب سب اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ انسان کی اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اس حقیقت کو جاننے کے لیے اگر ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کریں تو خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ میری عبادت کریں۔ تو دیکھیں کہ عبادت مقصد نہیں ہے، عبادت ایک ذریعہ ہے، عبادت ایک راستہ ہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ تو ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اَيْ لِيَعْرِفُونَ، یعنی یہاں پہ عبادت کا جو مقصد ہے وہ خدا کی معرفت ہے۔ لہٰذا عبادت بذات خود ایک مقصد نہیں، بلکہ کسی مقصد تک پہنچنے کا یہ ایک ذریعہ ہے۔ اگر یہ ذریعہ ہے تو وہ مقصد کیا ہے جو عبادت کے نتیجے میں وہ مقصد حاصل ہو؟ وہ مقصد خداوند تعالیٰ کی معرفت ہے۔ تو جب ہمیں پتہ چلا کہ منزل خدا شناسی ہے، منزل خداوند تعالیٰ کی معرفت ہے، اور جتنی بھی عبادات ہیں، جتنے بھی ذرائع ہیں، ان تمام کا مقصد آخرین اگر خداوند ذوالجلال کی معرفت ہے، تو خدا کی معرفت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا خدا کی معرفت خود بخود کوئی شخص حاصل کر سکتا ہے؟ تو اس حقیقت کو بھی جاننے کے لیے اگر ہم احادیث شریف اور ائمہ علیہم السلام کے اقوال کی طرف رجوع کریں تو پھر فرمایا گیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعرفکم بنفسہ اعرفکم بربہ، یعنی تم میں سے اپنی ذات کا، یعنی خدا کی ذات کا سب سے بڑا عارف وہ ہے جو اپنی ذات کو پہچانے، اپنے آپ کو پہچانے۔ اور مولا مرتضیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنی ذات کو پہچانا، جس نے اپنے نفس کو پہچانا، تو اس نے خدا کو پہچانا۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ تمام عبادات کا مقصد خدا کی معرفت ہے۔ خدا کی معرفت کا جو دروازہ ہے وہ انسان کی خود کی شناخت ہے، جس کے ذریعے سے خدا کی معرفت تک پہنچا جا سکتا ہے۔ یہی ہمیں تعلیم
ائمہ علیہم السلام کی طرف سے یہ تعلیم ہمیں ملی. اب خود کی شناخت کس طرح؟ اس کے لیے ہم سب سے پہلے روحانی حقیقتوں کو، عقلی حقیقتوں کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ہم عالم جسمانیت سے مثال لیتے ہیں. جس طرح ہمارے دائیوں نے فرمایا المحسوسات سلم المعقولات، کہ جو محسوسات ہیں، عالم محسوسات ہے، عالم ظاہر ہے، تو یہ عالم یعنی معقولات کے لیے، عقلی چیزوں کو سمجھنے کے لیے یہ سیڑھی کی حیثیت سے ہیں. ان کے ذریعے سے ہم معقولات کو سمجھ سکتے ہیں. تو جب ان ظاہری عالم محسوسات سے عالم معقولات کو سمجھا جا سکتا ہے، ہمیں سب سے پہلے ظاہر میں دیکھنا ہے کہ خود کی شناخت کا طریقہ کیا ہے. اگر کوئی شخص 100 سال دنیا میں زندگی گزارے، اگر اس نے ایک مرتبہ بھی آئینہ نہ دیکھا ہو، کسی تالاب میں اپنا چہرہ نہ دیکھا ہو، 100 سال گزارنے کے بعد اس کو خود کی تصویر اس کو دکھا دی جائے تو وہ آپ سے پوچھے گا یہ کون ہے؟ اس کو جب کہا جائے گا یہ آپ خود ہیں تو وہ باور نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے کبھی اپنے آپ کو دیکھا ہی نہیں ہے. اور خود آئینے کی مدد کے علاوہ یا کسی صاف شفاف تالاب کی مدد کے علاوہ کوئی شخص جس طرح جسمانیت میں اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا ہے، اپنے ہاتھوں کو دیکھ سکتا ہے، پاؤں کو دیکھ سکتا ہے، لیکن ہاتھوں اور پاؤں کو دیکھنے سے خود کی شناخت حاصل نہیں ہوتی ہے جب تک اپنے چہرے کو نہ دیکھے. معرفت کا تعلق چہرے کے ساتھ ہے، شناخت کا تعلق چہرے کے ساتھ ہے. تو کوئی اپنے چہرے کو جب تک نہ دیکھے اس وقت تک وہ خود کی ہی شناخت حاصل نہیں کر سکتا ہے. اور چہرے کو دیکھنے کے لیے آئینے کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے ہمارے بزرگان دین نے امام علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے کائناتی درپن، کائناتی آئینہ فرمایا ہے کہ یہ وہ آئینہ ہے جو آپ کے چہرے جان آپ کو یہ آئینہ دکھاتا ہے، جس میں آپ اپنی معرفت کو حاصل کر سکتے ہو. تو لہٰذا ہمیں پتہ چلا کہ خود کی شناخت حاصل کرنے کے لیے کوئی شخص بذات خود اپنی شناخت حاصل نہیں کر سکتا ہے جب تک اس کو کوئی شناخت کرانے والا نہ ہو کہ تو کون ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تو کہاں سے آیا ہے، اور وہ مقام کیسا تھا، اور یہ جس مقام پر آئے ہو یہاں سے وہاں تک پہنچنے کے لیے وہ راستہ، وہ ذریعہ کون سا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہاں پہنچا جا سکتا ہے. کیونکہ ہر سفر منزل کی ضمانت نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. ہر سفر جو ہے وہ منزل کی ضمانت نہیں ہے. اگر آپ لوگوں کو یہاں سے کسی منزل کی طرف جانا ہے، کسی مقام کی طرف جانا ہے، فار ایگزامپل کسی کو یہاں سے ہنزا جانا ہے، چترال جانا ہے، کس طرح کوئی جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تعین ہو کہ وہ مقام کس طرف ہے. پھر راستے کے لیے زاد راہ کیا ہونی چاہیے کہ راستے میں سفر کتنا لمبا ہے. تو اس سب کا جب علم ہوگا، اگر آپ کو علم نہیں ہوگا، اگر آپ سفر کرتے رہیں اور آپ کہیں کہ میں تو سفر کر رہا تھا، تو کیا پتہ آپ جس منزل کی طرف سفر کرنا ہے آپ اس کے الٹے سائڈ پہ آپ چل رہے ہوں اور آپ کو منزل ہی نہ ملے. تو کون آپ کو اس منزل تک پہنچا سکتا ہے؟ وہ شخص جس نے وہ مقام بھی دیکھا ہو اور جو یہاں آپ کے پاس بھی موجود ہو. ایسے شخص کی رہنمائی کے علاوہ کوئی شخص ظاہری طور پر جس طرح سے ایک مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے. تو لہٰذا دنیا میں جو انسان آیا ہے، اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی انسان کی ایک حقیقت، انسان کسی مقام پر موجود تھا.
اور اس کی گواہی خود خداوند تعالیٰ کے کلام میں ہے، جس میں مقام الست کا تذکرہ ہے، جس میں خدا فرماتے ہیں کہ الست بربکم، کیا میں تم سب کا پروردگار نہیں ہوں؟ تو تمام ارواح خلائق نے یہ اقرار کیا، یہ گواہی دی، بلا بے شک تو ہمارا رب ہے۔ تو بغیر معرفت کے، بغیر سنے، بغیر دیکھے کس طرح جو ہے نا ارواح نے یہ گواہی دی؟ یہ ناممکن ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے خدا نے جب فرمایا، جب ہم نے بلا کہا، آج یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہم جتنے بھی ہیں، بہت سارے جنہوں نے حقیقی طور پر ریاضت کی ہے، کسی کا چشم باطن کھلا ہے، اس کو مبارک ہو۔ اگر نہیں کھلا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ یہ مقام کس کس کو یاد ہے، مقام الست۔ اور پھر جب ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو قرآن میں خدا ذکر کا لفظ استعمال کیا۔ ذکر کے معنی کیا ہے؟ یاد کرنا۔ یاد اس مقام کو کیا جاتا ہے جو انسان کے شناخت میں، انسان کی معرفت میں ایک چیز آئی ہو، اور وہ جب دوبارہ انسان اس کو بھول جائے، اس کو دوبارہ یاد کرنے کو ذکر کہا جاتا ہے۔ اولین کسی کے ساتھ ملاقات کا نام ذکر نہیں ہے۔ کسی مقام پر آپ گئے نہیں ہو، پہلی مرتبہ اس مقام پہ جانے کا نام یاد نہیں ہے۔ یاد اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو کسی شخص نے دیکھا ہو، اس کے بعد اس شخص نے اس مقام کو بھول گیا ہو، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ اس مقام کو یاد کیا جاتا ہے۔ یاد خود کیا جا سکتا ہے، آپ قرآن کی طرف رجوع کریں، اگر خود کیا جا سکتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خدا نے کیوں فرمایا انما انت مذکر، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد کرانے والے ہو۔ خود لوگ اپنے اس مقام کو یاد نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ خدا کا خلیفہ جو دنیا میں موجود ہو وہی لوگوں کو ان کے اصل مقام کی یاد دہانی کرا سکتا ہے کہ وہ کس مقام سے آئے ہیں، اسی کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ لہٰذا اب جب ہم نے دیکھا کہ خدا کی جو معرفت، جو کہ انسان پر ایک ایسا وقت گزرا ہے جس پہ خدا کی آواز کو سن کر انسان نے بلا کہا، تو اب خدا کی اس معرفت کے لیے جو ہمیں دنیا کے اندر آنے کا مقصد، اگر خدا کی معرفت ہے تو اس معرفت کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں کوئی ایک ایسی ہستی ہو جس کو وہ مقام بھی یاد ہو جو یہاں پہ انسانوں کے درمیان بھی موجود ہو۔ تو لہٰذا یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم جتنے بھی اسماعیلی جو زمانے کے امام کو مانتے ہیں، تو ہمارا یہ ایمان ہے خداوند تعالیٰ کی طرف سے جو خدا کا جو خلیفہ دنیا میں حی و حاضر ہے، جو کہ ہمیشہ کے لیے جب تک لوگ ہیں ان کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ان کو یاد دلایا جائے، ان کو ان کے اصل مقام تک پہنچایا جائے، کیونکہ قرآن میں بارہا مقام پر خدا فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے نا خدا کے اوپر کوئی حجت نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ لوگوں کے اوپر اگر حجت ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ خداوند تعالیٰ کل کوئی شخص یہ گلہ کرے کہ میں خود بخود اس مقام کو یاد نہیں کر سکتا تھا، اور آپ کی طرف سے تو ایک زمانے میں یاد کرانے والا لوگوں کے لیے مہیا تھے، اور ہم ایک ایسے زمانے میں تھے جس میں آپ کی طرف سے ہمیں یاد کرانے والا کوئی دنیا میں موجود نہیں تھا۔ تو لہٰذا زمانے کے امام کی طرف سے جو اسم خصوصی ذکر بندگی کے لیے جو بیت الخیال کہ جو خود شناسی کے اس سفر کا جو آغاز جو عالم خیال سے ہوتا ہے، تو اس کے لیے بیت الخیال میں جو زمانے کے امام کے طرف سے جو خصوصی عنایت اسم اعظم کی ہوتی ہے، تو یہ انسان کے خود کی ہستی میں داخل ہونے کے لیے یہ ایک دروازہ ہے۔
یہ ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے انسان خود کے ہستی میں داخل ہو کر یہ انسان کس طرح خداوند تعالیٰ کا ایک عجوبہ ہے، خداوند تعالیٰ کی ایک کتاب ہے جس کو خدا نے اپنا ایک تمام مخلوقات میں سے اشرف مخلوق بنایا ہے، اور خود انسان کی ذات کے اندر خدا کی معرفت کس طرح پوشیدہ ہے، اس کے لیے زمانے کے امام کی طرف رجوع کر کے جب تک اسم اعظم پر کوئی ریاضت کر کے کامیاب نہ ہو تو یہ حقیقت اس پر آشکار نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا آپ قرآن میں بارہا دیکھیں گے تو خدا کی معرفت، خدا کے دیدار، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، تو خدا کی معرفت کا جو تعلق ہے وہ قیامت کے ساتھ ہے۔ اس دن، قیامت کے دن، قیامت میں یعنی بہت سارے چہرے خدا کو دیکھ رہے ہوں گے اور تر و تازہ ہوں گے، اور آپ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ ایسے بہت سارے آیات ہیں جن کا تعلق قیامت سے ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب بہت سارے نظریات ہیں، کچھ کا یہ کہنا ہے کہ قیامت میں، کل کو بہشت میں، کل کو ایک مقام پر خدا کا دیدار ہوگا، خدا کی معرفت ہوگی، لیکن قیامت کب ہوگی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من مات فقط قامت القیامہ، جو شخص مر گیا اس کی قیامت برپا ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو معرفت ہے، یہ جو شناخت ہے، یہ جو وعدے ہیں، یہ کب ہے؟ موت کے بعد۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موت کا تذکرہ کیا، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مرو۔ تو قیامت کو موت کے ساتھ اور موت کو زندگی میں رہتے ہوئے کوئی شخص جو ہے اس تجرباتی اور نفسانی موت سے کیسے گزر سکتا ہے؟ نہ صرف گزر سکتا ہے بلکہ موتو کا جو لفظ ہے یہاں پہ حکم دیا گیا ہے قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مرو۔ تو اس موت سے کس طرح کوئی شخص گزر سکتا ہے؟ اس موت سے گزرنے کے لیے اسم اعظم کے راز کا معلوم ہونا، اور اسم اعظم کا تعلق انسان کامل خداوند تعالیٰ کے خلیفے کے ساتھ ہے۔ اگر اس کے ساتھ اسم اعظم ملے، اس کے نتیجے میں موتو قبل ان تموتو سے کوئی خوش قسمت روح گزر جائے اور اس موت کے نتیجے میں اس پر قیامت برپا ہو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کے مطابق من مات فقط قامت القیامہ، جو شخص مر گیا اس کی قیامت برپا ہو گئی، تو اس کو بہت سارے ایسے تجربات، بہت سارے ایسے عنایات ہو سکتی ہیں جو خداوند تعالیٰ نے قیامت میں، بہشت میں لوگوں کے لیے وعدہ فرمایا ہے۔ تو وہ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی شخص اگر حقیقی اطاعت کرے تو ان چیزوں کا مشاہدہ، ان کا تجربہ اور ان کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ خداوند تعالیٰ کے دین کے اندر کوئی تنگی نہیں ہے۔ لہٰذا آج الحمدللہ اس زمانے کے امام کے، اس اہل بیت کی اس رسی کے ساتھ منسلک ہو کر یہاں تک جو مومنین آئے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیۃ جاہل فی النار، جو شخص زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مرا وہ جہالت کی موت مرا، اور جاہل جہنم میں ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے کہ در حقیقت دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ معرفت الہی۔ تو جب خدا کی معرفت ہو تو ہر چیز کی معرفت ہو سکتی ہے۔ علم کا آخری مقصد ہی معرفت الہی اگر ہے، خدا کی معرفت ہے، تو وہ معرفت خدا کے خلیفے کے بغیر جب ممکن نہیں ہے، تو جو خدا کے خلیفے کو نہیں پہچانا تو باقی کسی چیز کا اگر وہ سمجھ بھی لے تو اس کو علم نہیں کہا جا سکتا ہے، بلکہ اس کو جہالت قرار دیا گیا ہے۔ خدا شناسی سے نیچے ان تمام چیزوں کو جہالت قرار دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ علم کس کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
یہ امام زمانہ کی معرفت سے ہی در حقیقت یہ علم حاصل ہو سکتا ہے۔ تو آج الحمدللہ جو ہم سب کے لیے، یہ ہماری کسی خود کی کسی کوشش کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ مولا کی مہربانی ہے کہ مولا نے ہمیں جو ہے نا ایسے دین میں رکھا اور ہمیں مولا کی شناخت حاصل ہوئی، اور اگر ہم اس میں عزم کے ساتھ وفا کریں تو عجب نہیں ہے کہ وہ تمام تجربات، وہ تمام مشاہدات، وہ تمام عنایات جو دین حق کے اندر مومنین سے خداوند تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اور خداوند تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ مشروط ہے، مومنین کی محنت اور ریاضت کے ساتھ اگر یہاں پہ کوئی کمی نہ رہ جائے تو خداوند تعالیٰ کے وعدے میں کبھی کوئی کمی نہیں رہ سکتی۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، خدا کا ہر کام آلریڈی ہو چکا ہے، ہر چیز آتاکم من کل ما سألتموہ، خداوند تعالیٰ نے ہر چیز عنایت کی ہے۔ کس صورت میں کی ہے؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، امام مبین کی صورت میں ہر نعمت عطا کی گئی ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سے فائدہ کس طرح حاصل کرتے ہیں۔ آج امام مستنصر باللہ صلوات اللہ علیہ کی جو مبارک کتاب پیر بندیات جوان مردی میں مولا فرماتے ہیں، اس بات پر کبھی فخر نہ کریں کہ آپ کے اندر کوئی خوبی ہے، لیکن اس بات پر ضرور فخر کریں کہ آپ امام زمانہ کے مرید ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا کبھی کبھی ہم اپنی غفلتوں کی طرف دیکھیں، اپنی کوتاہیوں کی طرف دیکھیں، اپنی ناشکریوں کی طرف دیکھیں، تو ہمیں گریان بھی ہونا چاہیے، گریہ‌گزاری بھی کرنی چاہیے۔ کوئی کیوں روتا ہے جس کے اوپر ظلم ہوتا ہے؟ تو ظلم کس طرح ہوتا ہے؟ ہماری ہی ہستی کے اندر جہاں پہ اتنی برکتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، تو ہمارے اوپر خود ہمارا نفس ظلم کرتا ہے۔ انبیاء کی تعلیم بھی یہی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو لہٰذا ہم نے ہی اپنی جانوں پہ ظلم کیا، تو جب ظلم کیا جاتا ہے تو انسان روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ لیکن ایک اور حقیقت بھی ہے، اپنی کوتاہیوں کو دیکھنے کے بعد جب ہم مولا کی رحمتوں کی طرف دیکھتے ہیں، اس کے دین کی برکتوں کی طرف دیکھتے ہیں، ان کی عنایات کی طرف دیکھتے ہیں، تو پھر جب ہم اس کے مریدی، ہم اپنے اس مرتبے کو جس نے ہمیں میرے پیارے کہا ہے، تو وہاں پھر خوشی بھی منانی چاہیے، وہاں پہ شکر گزاری کے طور پہ جو ہے نا ہمیں رقصان بھی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ لہٰذا ہم اپنی کوتاہیوں میں ہمیں ہمیشہ جو ہے نا مومن کو عاجز رہنا ہے، لیکن جب اپنے آپ کو دین حق کی طرف انسان دیکھتا ہے، مولا کی مہربانیوں کی طرف دیکھتا ہے، تو وہاں پہ خوشی کی صورت میں، شادمانی کی صورت میں، آج جس طرح پوری دنیا میں جو ہے نا پوری جماعت اس دن کو جس طرح سیلیبریٹ کرتی ہے، رقص کرتے ہوئے، خوشی مناتے ہوئے، تو وہ رقص اس لیے نہیں ہے کہ ہم گویا کہ جو ہے نا کوئی بہت کچھ ہمارے اندر خوبی ہے تو ہم ہنس رہے ہیں یا خوشی منا رہے ہیں، وہ اس لیے کہ یہ دین کے اندر یہ مولا کی بہت بڑی مہربانیاں ہیں۔ تو میں اس سے زیادہ آپ لوگوں کا وقت نہیں لوں گا، تو میں گزارش کرتا ہوں کہ ہماری دو چھوٹی بیٹیاں لٹل اینجلس، تو وہ آج مولا کی اس خوشی میں انہوں نے بھی کوئی غالباً رقص تیار کیا ہے، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ آ کر جو ہے نا اپنا پرفارم کریں۔ تو بہت بہت شکر گزاری آپ تمام کو، یا علی مدد۔